يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ہاضم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ پھر خود فرمایا کہ وہ ہے موت، یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی آسائش، انسان کے آرام، انسان کی لذتوں اور خوشحالیوں کو پلک جھپکتے غم کے اندر تبدیل کر دیتی ہے۔ اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے تاکہ جس انسان کو مرنے کا ڈر ہوتا ہے، جس انسان کو مرنے کا احساس رہتا ہے، وہی انسان غلط کاموں سے بچ سکتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو مرنے سے بے پرواہ ہے، جنہیں موت یاد نہیں ہے، جنہیں زمین کے نیچے سونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ قبر کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں، وہ زمین کے اندر سو جاتے ہیں، لیکن فکر کے بغیر، احساس کے بغیر۔ تو اس کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ آخرت کی تیاری کر سکے۔ بے شک موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی لذتوں کو، انسان کے آرام اور آسائش، انسان کی خوشحالی کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ اس بات کو ایک بہترین مثال کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر 7 قسم کے ڈیلیشیس فوڈ ہیں اور یہ آپ کو کھانے ہیں۔ تو آپ کو ایک سکون سا فیل ہو رہا ہے، آپ کو پلیجر مل رہا ہے، آپ خوش ہیں کیونکہ یہ لذیذ کھانے ہیں، یہ ڈیلیشیس فوڈ ہے، آپ کو اس سے ہیپینس ملتی ہے۔ اور یہی 7 قسم کے کھانے آپ کھا رہے ہیں اور کھانے کے دوران آپ کو کال آتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کے فلاں دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی آن سپاٹ ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب آپ یہ ڈیلیشیس فوڈ کھا رہے ہیں، آپ ایک 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ایک غم زدہ خبر سنی ہے تو آپ کی لذت سڈنلی ختم ہو جاتی ہے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اس دنیا میں خوبصورتی ہے، لذت ہے، سکون ہے، لیکن حقیقی لذت نہیں ہے۔ حقیقی لذت تو آخرت کی زندگی میں ہی ہو سکتی ہے، جہاں پر نہ موت ہے، جہاں پر نہ ایکسیڈنٹس ہیں، جہاں پر یہ چیلنجز نہیں ہے، جہاں پر یہ آزمائش نہیں ہے۔ یا اسی طرح آپ چل رہے ہیں سڑک کے کنارے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان چل رہا ہے اور راستے پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے اور اسی اثنا میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو بیچارہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اضطراب میں پڑ جاتے ہیں، آپ بہت اینگشیس اور ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی خوشی کو پلک جھپکتے غم کے اندر تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اسی چیز کو ہمیں کثرت کے ساتھ یاد رکھنا ہے تاکہ انسان اس زندگی کے لیے تیاری کر سکے جس میں حقیقی پلیجر ہے، جس میں حقیقی خوشی ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں بجلی ہوتی ہے، ہمارے گھر کے کمرے چراغ سے روشن ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ڈر ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم اکیلے سوئے ہوتے ہیں، ہم کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی تنہائی میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب مجھے موت کے ساتھ سامنا ہو جائے گا، جب میری روح قبض کی جائے گی اور میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے آس پڑوس کے لوگ مجھے دور ایک جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر مجھے سالوں سال تک اکیلے سونا پڑے گا، زمین کے نیچے دب کر رہنا پڑے گا، اور وہاں پر کوئی بجلی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر کوئی گرم بستر نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کوئی اے سی کا کمرہ نہیں ہوتا ہے، اور جس جگہ کے اندر ہمیں سونا پڑتا ہے وہ ایک محدود جگہ ہوتی ہے، اتنی ہی جگہ ہوتی ہے جس میں ایک انسان پاؤں پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ لیکن ہم سب چیزوں کے بارے میں گہرائی کے ساتھ سوچتے ہیں لیکن موت کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ایک انسان حقیقت میں موت کو یاد کرنے لگے گا تو بہت سارا فائدہ اس کو حاصل ہوگا کہ انسان غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جب اسے قبر کا ڈر ہونے لگے گا، جب اس کو قبر کی تنہائی یاد آئے گی، جب اس کو ونٹر کا سیزن یاد آئے گا کہ یار میری قبر کے اندر پانی چلا جائے گا، برف چلی جائے گی، یا وہاں پر کیڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے میں کیسے اکیلے رہ سکتا ہوں۔